بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، اصحاب سبت کی کہانی کیا ہے؟ وہ کون لوگ تھے اور آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی؟ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو ویڈیو کے ذریعے دیتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ تو دوستو، اگر آپ اس کہانی کو آج کے دور کی ذہنیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید لگے گا کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، جو دن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہفتے کے دوران مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں اور صرف ہفتے کے دن ہی پانی کی سطح پر نظر آتی تھیں۔ جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دوران شکار نہیں کیا جو ان پر حرام تھا، بلکہ وہ صرف جمعے کی رات کو اپنے جال پانی میں ڈال دیتے اور اتوار کی صبح ان کو نکال لیتے تھے۔ یقیناً ان کے پاس کچھ علماء ہوں گے جنہوں نے انہیں کہا ہوگا کہ جب تم ہفتے کے دن جال نہیں ڈال رہے اور نہ ہی اس دن نکال رہے ہو تو یہ جائز ہے۔ اگر آپ آج کے دور کی عقل سے سوچیں تو آپ کو شاید لگے کہ انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، ان پر لعنت بھیجی اور انہیں اپنی رحمت سے خارج کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو دھوکہ دیا اور اس کے حکم سے بچنے کی کوشش کی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے واضح اور صریح احکامات کے ساتھ چالاکی اور ہیلہ بازی کی ذہنیت رکھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر سود کو نفع کہہ دیا گیا ہے، رشوت کو اکرامیہ بنا دیا گیا ہے، زنا کو باہمی رضامندی کا تعلق قرار دے دیا گیا ہے، شراب کو روحانی مشروب کہہ دیا گیا ہے، اور بے پردہ خواتین کہتی ہیں کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اگر اس سے کوئی سوال کرے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو یا ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہوں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو، بلکہ ہم تو خود کو اللہ کے نیک بندے تصور کر رہے ہیں۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایسے معاملے کریں جیسے وہ عظیم رب ہے، جو اس کا حق ہے، جو وہ حکم دیتا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا احترام نہیں کرتے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہی تھی ویسی نہیں کی، اور اگر وہ کرتے تو انہیں نصیحت کی جاتی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خوبصورت انداز میں اپنی طرف لوٹا دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا انجام بہتر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔